السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے لاکھوں کروڑوں کرم کے نتیجے میں 8ویں سپارے کا نصف ہم مکمل کر چکے ہیں، اور سورۃ الانعام کے اوپر جا کے اس کے آخر پر جا کے یہ نصف ختم ہوتا ہے، اور وہیں پہ سورۃ الانعام کا مضمون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8ویں پارے کا اگلا نصف ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاعراف سے۔ سورۃ الاعراف جو ہے اس کے بارے میں جو ابتدائی ایک نوٹ ہے، تعارفی نوٹ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، یہ سورت سوائے چند آیات کے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 207 آیات ہیں۔ اس سے پہلے 2 سورتوں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا آغاز مقطعات قرآنی الف لام میم سے ہوا تھا۔ اس سورت میں الف لام میم پر صاد کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مضامین پہلی صورتوں میں گزر چکے ہیں ان پر بعض اور مضامین کا اضافہ ہونے والا ہے جو اللہ کے صادق ہونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں صاد سے مراد صادق القول بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 3 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر صدر کے لفظ سے ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتوں کے مضامین اور ان کے اللہ تعالی کی طرف سے ہونے پر کامل شرح صدر حاصل تھا۔ اس صورت میں پہلی صورتوں سے ایک زائد مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ صرف وہ لوگ ہی نہیں پوچھے جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، بلکہ انبیاء بھی پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا کیا گیا، اور جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو پھر بنی نوع انسان کو اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے عظیم سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اسی نسبت سے تمام بنی نوع انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سجدے کا ذکر گزشتہ سورت کے آخر پر ان الفاظ میں ملتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پس جس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے، اس کے حضور جھکنا کوئی شرک نہیں، بلکہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ اس کے بعد اس لباس کا ذکر ہے جو بظاہر پتوں کی صورت میں آدم علیہ السلام نے اوڑھا تھا، مگر اس سے مراد لباس التقویٰ کے سوا اور کوئی لباس نہیں تھا۔ اسی طرح بنی نوع انسان کو متنبع فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ایک دفعہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی قوم کو پھسلایا تھا، وہ آج بھی اسی طرح انبیاء کی قوموں کو پھسلا رہا ہے، اور جنت سے نکلنے کا اصل مفہوم دائرہ شریعت سے باہر نکلنے پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ دائرہ شریعت میں ہی جنت ہے اور اس سے باہر جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی قرآن کریم کے دائرہ شریعت سے باہر نکلنے کے نتیجے میں سارے بنی نوع انسان ہر قسم کے جسمانی اور روحانی جہنم میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ اسی مضمون کو کہ زینت اصل میں تقوی کی زینت ہے،
اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا کہ مسجد میں جانے سے تمہیں کوئی زینت نہیں ملے گی جب تک کہ تم اپنی زینت یعنی تقوی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس صورت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین مقام کا ذکر ملتا ہے جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا، یعنی آپ اور آپ کے صحابہ کو اہل جنت کا ایسا عرفان نصیب تھا کہ وہ اپنی روحانی بلندیوں سے قیامت کے دن ہر روح کو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی روح ہے یا جہنمی۔ اس کے بعد اس صورت میں گزشتہ کئی انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ بھی اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے ہی بھیجے گئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کے لیے انتہائی قربانیاں دے کر ان کی ہدایت کے سامان کیے تھے، لیکن ان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہدایت کا سامان کرنے والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ وہ انبیاء جن کا ذکر یا جن کی کہانی کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں آنے والا ہے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد وضاحت سے اس بات کا ذکر فرما دیا گیا کہ گزشتہ انبیاء بھی بڑے بڑے روحانی مراتب پر فائز تھے، مگر ان کا فیض محدود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی عالمی فیض پہنچانے والا نہیں آیا۔ عالمی فیض پہنچانے والے سے مراد یونیورسل پروفٹ جو تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے سردار کے طور پر اس لیے چنا گیا کہ آپ سب دنیا کے لیے رحمت تھے، یعنی مشرق و مغرب کے لیے بھی رحمت تھے اور عرب و عجم کے لیے بھی رحمت تھے، انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، اور یہ وہ امر ہے جس کا کثرت سے احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قیامت برپا کی جانے والی تھی اس میں سے پہلی قیامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برپا ہو گئی، جس کا ذکر اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں ملتا ہے۔ یہاں پہ جس بات کی طرف حضور نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الساعہ کا لفظ گھڑی، جس کا مطلب ہے قیامت کے لیے عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر والی جو آیت ہے اس میں استعمال ہو گیا، یعنی کہ جب شق قمر والا واقعہ ہوا تو وہ بھی ایک رنگ کی قیامت تھی۔ پھر فرمایا اور دوسری قیامت آخرین کے زمانے میں برپا ہونے والی تھی۔ یہاں پہ آخرین سے مراد سورہ جمعہ میں موجود وہ ہنٹ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں امام مہدی اور مسیح موعود آئیں گے اور ان کے ذریعے سے جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے ان کی زندگی میں وہ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مل جائیں گے، ان کو آخرین کہا گیا ہے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں اور دوسری قیامت آخرین کے زمانے میں برپا ہونے والی تھی کہ وہ مردے جو زندہ کیے جانے کے بعد پھر مردہ بن گئے ان کو اثر نو زندہ کیا جانا تھا۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسیح موعود اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے آنا تھا تو ان کے آنے کے ذریعے سے وہ مردے جو زندہ کیے جانے کے بعد پھر مردہ بن گئے تھے، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے پہلے آپ آئے، آپ کے ذریعے سے وہ لوگ جو روحانی طور پہ مردہ تھے وہ زندہ ہو گئے، یعنی صحابہ کرام وغیرہ، اور پھر ان کی اولاد در اولاد چلتی چلی گئی یہاں تک کہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہی مسلمان جن کے آباء و اجداد میں صحابہ کرام گزرے تھے، جن کو روحانی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تھی، اب خود یہ اس دور کے جو مسلمان تھے وہ مردہ ہو چکے تھے روحانی طور پہ، لہٰذا ان کو اثر نو دوبارہ زندہ کیا جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور پھر ایک وہ بھی قیامت ہے جو اشرار الناس پر آنی تھی۔ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت جس کے نتیجے میں دنیا کی صف لپیٹ دی جاتی ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے سب چیزوں کو، اور اس کے بعد ایکچوئل جو ججمنٹ ڈے ہے، روز آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، جو قائم ہونی ہے، تو
وہ اشرار الناس کے اوپر آنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا پہ جو لوگ زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے بدتر لوگ ہوں گے. انہی کے اوپر زمین کی لفظ سپیٹ دی جائے گی اور تب قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ تمام قیامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں. یہاں پہ اس سورت کا جو تعارفی نوٹ تھا وہ ختم ہوا. اب ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس سورت کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس کے پہلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی. چلیں جی سورہ الاعراف کے مضمون کو شروع کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا ہے. بے انتہا رحم کا مطلب بھی اس میں پایا جاتا ہے اور بن مانگے دینے کا بھی مطلب رحمان کی صفت میں پایا جاتا ہے. الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال میں دوبارہ ایک دفعہ اس کا جواب دے دوں کہ بسم اللہ کو جماعت احمدیہ ہر صورت سے پہلے جو ہے وہ ایک آیت کیوں سمجھتی ہے. ہر صورت کی پہلی آیت بسم اللہ کو کیوں سمجھا جاتا ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک سوائے سورہ توبہ کے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی صورت شروع ہونے والی ہوتی تو جبریل علیہ السلام جب نئی صورت لے کے اترتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتے صورت کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ آیت جو ہے نازل کی جاتی. پھر اس سے آگے صورت کا مضمون جو ہے وہ بیان کیا جاتا. لہٰذا یہ صورتیں اترتی ہی اس طرح سے تھیں
کہ بسم اللہ پہلے بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے جو اس کا مضمون ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا. اس لیے بسم اللہ کو آیت نمبر 1 شمار کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی کہ بائبل میں پیشن گوئی تھی. مثلا کتاب کا نام ہے ڈیوٹرانومی. اس میں یہ پیشن گوئی تھی کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے, جب بھی بات کریں گے خدا کا نام لے کر بات کریں گے. گویا بسم اللہ کی طرف یہ پیشن گوئی تھی, اشارہ تھا بائبل کی اس پروفیسی میں. اور قرآن پاک میں 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کے اللہ تعالیٰ نے 114 دفعہ اہل بنی اسرائیل کے اوپر, یعنی یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر اس بات کی ڈگری کر دی کہ دیکھو جس رسول کے آنے کی بشارت تمہاری اپنی کتاب میں دی گئی تھی اس کی طرف تمہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے آؤ. گویا یہ بسم اللہ جو آتی ہے یہ ہر دفعہ جب قرآن پاک میں آتی ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرانے کے لیے آتی ہے کہ دیکھو جس نبی کے آنے کی بشارت تمہیں دی گئی تھی وہ آ چکا, پس اس پر ایمان لے آؤ. یہ بھی بتایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ چابی ہے. بسم اللہ کو جو شروع میں لے کر آئے گئے ہیں یہ ہر صورت کے, تو یہ در حقیقت چابی ہے ہر صورت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر ایک صندوق ہو جس میں خزانہ ہو, ہر صورت کی مثال اسی طرح ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ ایک صندوق ہے جس کے اندر خزانہ ہی خزانہ ہے. بس اگر آپ اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو صندوق کی چابی جب تک آپ چلائیں گے نہیں, گھمائیں گے نہیں, تب تک وہ صندوق کھلے گا نہیں, اور جب تک صندوق کھلے گا نہیں تب تک آپ اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے. بس بسم اللہ در حقیقت وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے ہر صورت کا جو صندوق ہے وہ کھولا جاتا ہے. یعنی کہ ہر صورت کے خزانوں تک, مضامین تک, اس کے معانی تک پہنچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک چابی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. دوسری آیت ہے الف لام میم صاد. یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں, اور حروف ابجد سے مراد ہوتی ہے کہ ہر لیٹر عربی زبان میں جو ہوتا ہے, ہر حرف جو ہے اس کا اپنا ایک نومیریکل ویلیو ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اس کے ہر لفظ کے ساتھ ایک عدد ہوتا ہے. مثلا الف کا 1, بے کا 2, جیم کا 3, دال کا 4, اسی طرح ہر الفابیٹ کے ایک نومیریکل ویلیو ہے. یہ ہو گئے حروف ابجد. حروف مقطعات یہ جو ہیں الف لام میم صاد, بعض لوگ ان کو حروف ابجد کے ذریعے سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ مثلا ان کی کل جو نومیریکل ویلیو بنتی ہے اس میں بعض پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کہ اتنے زمانے بعد کوئی واقعہ ہونے والا ہے. اس بحث کو الگ رکھ کے میں مقطعات کی ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی بحث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات بیان کی سورہ بقرہ کے شروع میں کہ یہ در حقیقت حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ایبریویشن ہیں, جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. بس ہر حروف مقطعات جہاں جہاں آتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اکثر و بیشتر جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی جو اپنی صفات ہیں وہی مراد لی جاتی ہیں, سوائے اس کے کہ اگر کوئی اور چیز مراد لی جانی ہو تو اس کی طرف خلفاء نے ہماری نشاندہی کر دی. پھر یہ بھی بات بیان کرتا چلوں کہ حضور نے یہ بات بھی بیان کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ایک صورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی صورتوں میں نہیں آتے, لیٹ سے کہ ایک صورت میں آتے ہیں اور پھر 6 صورتوں تک کوئی حروف مقطعات نہیں آتے اور پھر 7ویں صورت کے شروع میں دوبارہ مقطعات آ جاتے ہیں, تو حضور نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ وہ صورت جس کے شروع میں مقطعات آئے تھے اس کے بعد کی تمام صورتیں جن میں مقطعات نہیں آئے اگلی صورت کے آنے تک جس کے دوبارہ شروع میں مقطعات آتے ہیں, یہ درمیانی ساری کی ساری صورتیں پچھلی صورت کے تابع ہوتی ہیں, یعنی ان مقطعات کے تابع ہوتی ہیں, اور ان کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ پیش کر دیا کہ اگلی آنے والی 5, 6, 7 جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے مضامین اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے تحت بیان کیے جانے والے ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اس سے متعلقہ مضامین اب ان صورتوں میں بیان کیا جائے گا. مثلا الف لام میم کو دیکھتے ہیں. الف لام میم کا مطلب ہے ان اللہ عالم. انا کہتے ہیں میں, اس کا الف لے لیا. اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اس کا لام لے لیا. اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, اس کا میم لے لیا. یہ بن گیا الف لام میم. پتہ کیا چلا کہ الف لام میم والی جو صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر آنے والا ہے, یعنی ایسی باتیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے.
اب یہ جو صورت ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صاد کا لفظ جو تھا وہ بڑھا دیا. صاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جس کا مطلب ہے صادق القول, سچی بات کرنے والا. لہٰذا الف لام میم والے مضامین بھی اس کے اندر آئیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی علمیت والے مضامین تو آئیں گے ہی آئیں گے, لیکن صاد بڑھا کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے صادق القول, خدا کا سچا ہونے کا جو ذکر ہے وہ بھی اب اس صورت اور اس سے آگے کی صورتیں جہاں تک کہ اگلا مقطع شدہ نہ ہو جائے وہ اب ان مضامین کے تحت چلیں گے. یہ ایک اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کی ایک سمری بتا دیا, کہ خلاصہ دے دیا آپ کو کہ اب اگلی چند صورتوں کا مضمون جو ہوگا, رخ جو ہوگا, وہ ان مقطعات کے مطابق اب اللہ تعالیٰ ڈھالتا چلا جائے گا. اب ہم لیتے ہیں تیسری آیت کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتابن, کتاب ہے, انزلہ نازل کی گئی, الیکا تیری طرف, فلا یکن پس نہ ہو, فی صدری کا, فی میں, صدری کا تیرا سینہ, پس تیرے سینے میں نہ ہو, حرجن تنگی, منہو اس سے, یعنی کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے, پس تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ ہو. لی تنذرا, لی تاکہ, تنذرا تو انذار کرے, تو ڈرائے, بھی اس کے ذریعے سے, وذکرا اور نصیحت ہے, ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو, للمومنین مومنوں کے لیے. یہ جو للمومنین میں پہلا لام آیا, لام زبر لام زیر, تو لی کہتے ہیں جس طرح کہ پہلے اوپر بھی لی تنذرا میں آیا تھا, لام تعلیل غرض بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ذکرہ ہے, نصیحت ہے, کس کے لیے ہے, کس غرض کے لیے ہے, مومنوں کے لیے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اتبعو, فعل امر آ گیا, حکم آ گیا, اتبعو پیروی کرو. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اب سارے کے سارے مسلمان مومن جتنے بھی تھے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر دیا. اتبعو پیروی کرو, ما جو انزلہ نازل کیا گیا, الیکم تمہاری طرف. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, حالانکہ پچھلی آیت میں انزلہ الیکا فرمایا تھا کہ وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے, حالانکہ نازل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا تھا, لہٰذا وہاں پہ صرف واحد کا ذکر کیا, صرف ایک شخص کا ذکر کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا, حالانکہ کلام تو کتاب تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل تو ہوئی تھی لیکن ہمارے لیے نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کھول کے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے, یہ نازل کس کے لیے کی ہے, یہ تم سب کے لیے کیا. فرمایا اتبعو پیروی کرو, ما انزلہ, ما جو انزلہ نازل کیا گیا, الیکم تم سب کی طرف, من ربکم, من سے, ربکم تمہارا رب, یعنی تمہارے رب کی طرف سے, ولا تتبعو اور پیروی نہ کرو, من دونی ہی اس کو چھوڑ کے, اولیاء ولیوں کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے, ولیوں کی پیروی نہیں کرنی, قرآن پاک کی پیروی کرنی ہے. دیکھیں کتنی شان والی آیت ہے. لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو ان کی اطاعت کرنی ہے, بھول جاتے ہیں کہ وہ اطاعت ہی کیسی جو قرآن سے ثابت نہ ہو, وہ اطاعت ہی کیسی جو قرآن کے خلاف جا کے کرتی ہو. مثلاً آج ہی سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے میرے ساتھ ایک وہ تصویر شیئر کی, اس میں دکھایا گیا کہ کسی پیر فقیر کی قبر ہے اور لوگ دائرہ وار, مطلب دائرے میں ہیں اور اس قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ ان کی حالت ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا. لہٰذا ایسی اطاعت یا ایسی پیری فقیری جو خدا سے ہی دور لے جائے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی طرف انسان توجہ کرے. بس یہ جو سجدے والا مضمون تھا یہ انشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ان قریب اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیات میں مضمون بیان ہونے والا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیلاً, بہت تھوڑا ہے, ما تذکرون, ما جو تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو, تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو, یہ مراد ہے. آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ, وا اور کم کتنے ہی ہیں, من قریتن بستیوں میں سے, یعنی کتنی ہی بستیاں ہیں, اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا, ہاں انہیں,
فجاء پس آیا، ہاں ان کے پاس، ان بستیوں کے پاس آیا. کیا آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا؟ فرمایا باسنا. باس کہتے ہیں عذاب کو، سزا کو، تکلیف کو. باسنا ہمارا عذاب، یعنی کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. بیاتن، بیاتن کہتے ہیں رات کو، مطلب رات کی کیفیت میں یا رات کی حالت میں. مراد یہ تھی کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوتے تھے تب خدا کا عذاب آیا. او یا ہم قائلون، ہم وہ تھے، ہم وہ قائلون کیلولہ کر رہے تھے. کیلولہ کہتے ہیں جب دوپہر کے وقت انسان کچھ دیر کے لیے سوتا ہے، دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیلولہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کے پاس ہمارا عذاب آیا اور وہ رات کو سوئے پڑے تھے یا دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہے تھے، یعنی ایسی حالت میں تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ خدا کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما پس نہیں، کانا تھا، دعواہم، دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ان کی پکار، ہم ان کی، پس ان کی پکار تھی از جاءہم، از جب جاء آیا، ہم ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، الا مگر، یعنی ان کی پکار بس یہی تھی، ان قالو، ان کے قالو انہوں نے کہا، انا یقیناً ہم، کننا ہم تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، کہ یقیناً ہم ہی لوگ تھے جو ظلم کرنے والے تھے. آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ، فا پس لَنَسْأَلَنَّ ضرور ہم سوال کریں گے، لَنَسْأَلَنَّ ہم ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو، یا وہ لوگ، اُرسِلَ بھیجے گئے، الیہم ان کی طرف. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی طرف بھیجا گیا، یعنی رسولوں کو بھیجا گیا، ان سے سوال کیا جائے گا. یعنی وہ قومیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان قوموں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ، اور لَنَسْأَلَنَّ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین رسولوں سے بھی، وہ جن کو پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یعنی کہ جن لوگوں کو بھیج رہا ہے، یعنی رسولوں کو بھیج رہا ہے، تو رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا. اور جن لوگوں کی طرف بھیجا تھا ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال وغیرہ کرے گا. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ، فا پس لَنَقُصَّنَّ کا مطلب ہوتا ہے ہم ضرور قصہ بیان کریں گے، واقعات پڑھیں گے، علیہم ان پر، بعلم علم کے ساتھ، وما کننا اور نہیں تھے ہم، غائبین غائب لوگوں میں سے، یعنی اور ہم ان پر علم کی بنا پر تاریخی واقعات پڑھیں گے اور ہم کبھی غائب نہیں رہے. اب اللہ تعالیٰ وہ علم والے واقعات جو ہیں جو خدا تعالیٰ کے لیے، کیونکہ خدا ان تمام واقعات کے وقت موجود تھا، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جب خدا موجود نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر رہا ہے. لہٰذا وہ واقعات کیا ہیں ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا لَنَقُصَّنَّ ہم ضرور قصے کی شکل میں واقعات پڑھ کے سنانے والے ہیں، تاریخی واقعات. وہ تاریخی واقعات ابھی اگلے رکوع سے شروع ہو جائیں گے آپ کے سامنے. آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالْوَزْنُ، اور وزن، یومئذ اس دن، یومئذ الحق، حق کہتے ہیں سچ کو. مراد یہ ہے کہ اس دن حق ہی ہے، سچ ہی ہے جو وزنی ثابت ہوگا. یعنی جس کی طرف سچ ہوگا اس کا پلڑا بھاری، جس کی طرف جھوٹ ہوا اس کا پلڑا ہلکا. فرمایا فمن پس جو، ثقولت، ثقولت کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہو گیا. موازینہ، موازین جو ہے یہ جمع ہے، اس طرح سے یہ موازن کا مطلب ہوتا ہے وزن. تو یہاں پہ موازین جو جمع آئی ہے مراد سے ہوتی ہے پلڑے، جو جس میں کوئی چیز، ترازو مثلا جسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز تولی جاتی ہے. تو فرمایا فمن ثقولت، پس فمن پس جو یا جس کا،
ثقلت بھاری ہوا، موازینہ اس کے پلڑے، پس جس کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک پس وہی ہے، ہم المفلحون ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، یعنی جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب۔ ومن خفت، ومن اور جس کا خفت ہلکے ہو گئے، خفت کہتے ہیں ہلکی جو چیز ہوتی ہے، خفت ہلکا ہوا، موازینہ پلڑے اس کے، پس جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے، فاولئک پس وہی ہے، الذین جو خسروا گھاٹا دیا، انفسہم اپنے ہی نفس کو، پس وہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے تھے وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، بما کانو اس وجہ سے، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ تھے، بیایاتنا ہماری آیات کا، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، یعنی ہماری آیات کے ساتھ ظلم سے پیش آتے تھے، ناانصافی کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہیں، خدا تعالیٰ کے نشان بھی ہیں، خدا کے رسول بھی ہیں۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرما دیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ آیات کے لفظ میں یہ مفہوم بھی رکھ دیا کہ آیات میں نیک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تو خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی انسان نہ کر دے۔ اور چونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کون نیک ہے کون نیک نہیں، لہٰذا مراد یہ ہوگی کہ ہر کسی کے ساتھ ہی تم جو ہے وہ نیکی کا سلوک کرو اور ناانصافی نہ کرو۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً مَكَّنَّاكُمْ مکنا ہم نے تمکنت بخشی، کم تم کو، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بنایا، معائش، معائش کہتے ہیں روزی روٹی کمانے کے ذریعے، قلیل ہے بہت تھوڑا ہے، ما تشکرون جس کے لیے تم شکر کرتے ہو، ما جو تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ بھئی ذریعہ معاش کہاں سے لے کر آئے، روزی روٹی کہاں سے کمائے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دیکھو روزی روٹی کمانے کے تو ذریعے بہت سارے ہیں جو میں نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دیے ہیں، اور جب انسان فائدہ اٹھاتا بھی ہے تب بھی بہت تھوڑا ہے جو وہ شکر کرتا ہے۔ یہاں پہ پہلا رکوع ختم ہوا، اب دوسرے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما
مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ الحمدللہ یہاں پہ دوسرے رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 12 سے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً خَلَقْنَاكُمْ خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کی، کم تمہاری۔ یہاں پہ خلقنا کا نہیں فرمایا کہ تیری، کم فرمایا یعنی کہ سب کو مخاطب کر دیا، تم سب کو۔ تو فرمایا تم سب کو پیدا کیا، ثم پھر صورناکم صورنا ہم نے صورتوں میں ڈھالا یعنی شکلیں دیں، کم تم سب کو۔ ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی للملائکتی ملائکہ سے، فرشتوں سے، کیا فرمایا اسجدو سجدہ کرو سب کے سب، لی آدم آدم کے لیے، لیے آدم یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، مطلب یہ ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، کیونکہ یہ بات پہلی بتا دی تھی کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ پر ظاہری سجدے سے مراد، اگر ظاہری سجدہ مراد دیا جائے گا تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آدم کو پیدا کیا ہے لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو شکر کے طور پہ۔ اور اگر یہاں پہ سجدے کا دوسرا معنی لیا جائے، مجازی معنی لیا جائے، تو مراد یہ ہوگی کہ اطاعت، کہ پھر آدم کی اطاعت میں سب کے سب لگ جاؤ۔ اب یہاں پہ جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے کہا، تو ایک تو وہ منظر ذہن میں آتا ہے کہ جو تخلیق انسان سے پہلے کا منظر تھا، جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔
ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ فرشتہ صرف انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت پر لگا دیے جاتے ہیں. تبھی نیک لوگوں کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو جو تمہارے وقت کا آدم ہے، یعنی کہ جو بھی امام وقت ہوتا ہے، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، اس کی اطاعت کرو. بعض سوال یہاں پہ اٹھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلقناکم جمع فرمایا، جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم سب کو تم سب کو ہم نے پیدا کیا، پھر تم سب کی صورتیں ٹھیک کی، یعنی کہ تم کو صورتیں بخشی، صورتوں میں ڈھالا. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کے بعد آدم کو بنایا. مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اسے کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں یہ کلی کھول دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو آدم کا ولد بھی آدم ہی ہے. بس پتہ چلا کہ یہاں پہ صرف پہلے والے آدم کا ذکر نہیں بلکہ یہاں پہ ہر آدم کا ذکر ہے. یعنی آدم کا بچہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی آدم ہی کہلاتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے صرف پہلے آدم کا مضمون یہاں پہ نہیں آئے گا بلکہ ہر آدم کا آئے گا. پہلا آدم جب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کیا اور پھر باقی انسانوں کا ذکر بعد میں آیا. لیکن یہاں پہ باقی سب انسانوں کا ذکر پہلے کیا اور آدم کا ذکر بعد میں رکھا. تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ آدم کے بچے بھی در حقیقت آدم ہی کہلاتے ہیں. لہٰذا کتنے آدم آئے وہ اس بحث میں جائے بغیر بس اتنا اشارہ کافی ہے جو حضور نے فرما دیا کہ آدم کا بیٹا بھی تو آدم ہی کہلاتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب آدم کے بیٹے ہی ہیں. بس ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مادہ رکھ دیا اس حد تک کہ جو جتنا نیکی میں ترقی کرے گا اتنا ہی وہ حضرت آدم کے مشابہ ہوتا چلا جائے گا. اب اگلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم جو تھا وہ فرشتوں کو فرمایا. فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، فرشتوں کو دیا، ابلیس کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس بھی کسی زمانے میں فرشتہ ہوا کرتا تھا. حالانکہ یہ بات نہیں. ابلیس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ خود ہی فرما دیا کانا من الجن، کہ وہ تو جنوں میں سے تھا. پھر ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات بیان کر دی کہ فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے پاس فری ول نہیں ہے. جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی کہ چاہے نیکی کی راہ اختیار کریں چاہے بدی کی راہ اختیار کریں، فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں. یفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. جو حکم دے دیا بس وہ وہی کریں گے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. ان کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں. بس یہ سمجھ آ گئی کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. پھر سوال یہ تھا جو پیدا ہوا کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا، اگر ابلیس نے انکار کر دیا تو ابلیس کے لیے تو وہ حکم تھا ہی نہیں. یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے، حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں فٹ نوٹ میں اسی آیت کے یہ بات اٹھائی. حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی افسر کو حکم دیا جاتا ہے تو اس سے صرف افسر مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کے ماتحت بھی مراد ہوتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ تمام کائنات کے اوپر بطور افسر کے لگائے گئے ہیں، اور ان کے ماتحت جو ہیں اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، حیوانات بھی آ جاتے ہیں، نباتات بھی آ جاتے ہیں، شیطان بھی آ گیا. شیطان بھی فرشتوں کے ماتحت آ گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ خود فرشتہ نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے انڈر کام کرتا تھا، ان کے ماتحت تھا، فرشتے افسر تھے. تو یہ مطلب ہے الا ابلیس کا کہ جب حکم افسر کو دیا گیا تو مراد یہ تھی کہ نیچے والے بھی جو اس افسر کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ بھی سب سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اس کی ایک مثال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو آپ کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ در حقیقت یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں
بلکہ آپ کے ماتحتوں یعنی ہم سب کے لیے. بس یہی طرز کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اختیار کیا جب فرمایا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ تمام ملائکہ کو جب حکم دیا تو مراد یہ تھی کہ ملائکہ کے علاوہ ہر وہ مخلوق جو ان ملائکہ کے نیچے کام کرتی تھی ان سب کے لیے بھی یہی حکم تھا. بس ابلیس ایسا بدبخت تھا کہ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں اطاعت نہیں کرتا. لم یکن، وہ نہ ہوا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے. قالا، اس نے کہا، یعنی کہ اللہ نے کہا، ما منعک، ما کیا، منعک تجھ کو منع کیا، تجھ کو روکا، یعنی کہ کس بات نے تمہیں روکا ہے، اللہ کہ نہیں، تسجدہ تو سجدہ کرے، اذ جب امرتک میں نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تجھے کس چیز نے روک دیا کہ تو سجدہ نہ کرے. یہاں پہ ایک عربی گرامر سے متعلقہ حضور نے ایک نقطہ بیان کیا ہے جس کا تعلق ترجمے کے ساتھ ہے فٹ نوٹ میں، جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں عربی طرز کلام کے مطابق یہاں اللہ میں موجود لا زائدہ ہے جس کا ترجمہ اردو میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا. آگے چلتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا، اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا، انا میں، خیرن بہتر ہوں، منہ اس سے، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں. شیطان کا نعرہ دیکھیں کیا تھا. اللہ نے فرمایا اطاعت کرو، اس نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے پوچھا کیوں تم نے انکار کیا، اس نے آگے سے کہا انا خیر منہ، میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں. بس یہ جو انانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں زیادہ بہتر ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ یہ چیز ہو یا مجھے موقع دیا جائے فلاں چیز کا، تو جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بتاتے ہیں وہ در حقیقت اپنی مماثلت شیطان کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں سب سے اپنے آپ کو بدتر بناؤ، مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بدتر خیال کرو. اپنے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ تم دوسروں سے بہتر ہو، کیونکہ دوسروں سے بہتر ہونے کا دعویٰ شیطان کا تھا. دیکھیں کتنا ہی عارفانہ کلام ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں پھر آگے شیطان کے الفاظ کوٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نارن آگ سے، یعنی میری طبیعت میں تو نے آگ رکھی ہے. خلقتنی من نار کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا صرف کہ آگ کے شعلوں سے پیدا کر دیا، مراد یہ ہے کہ میری فطرت میں آگ رکھی ہے، تیزی رکھی ہے. اور خلقتا، تو نے پیدا کیا، ہو اسے یعنی آدم کو، اور تو نے اسے پیدا کیا من تین، گیلی مٹی سے. تو مراد یہ نہیں ہے کہ آدم کو کسی واقعتاً گیلی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا. مراد اس طرف یہ رکھی کہ جس طرح گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو جس سانچے میں ڈھالو وہ ڈھل جاتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو مٹی کے برتن بناتے ہوئے کسی کو، تو جس رخ چاہیں اس کو کر دیں تو وہ اس برتن کا رخ اس طرف ہو جائے گا. لہذا آدم کے اندر یہ بات تھی کہ اس کے اندر عاجزی ہے، جس رخ موڑیں گے مڑ جائے گا. میرے میں یہ چیز نہیں ہے، وہ یہ کہتا تھا شیطان. قالا، اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فہبط، پس نکل جا، منہا اس سے، فما پس نہیں، یکون لکا تیرے لیے، پس ممکن نہیں تیرے لیے، یا ہوگا نہیں یہ تیرے لیے. کیا نہیں ہوگا؟ فرمایا ان تتکبرا، کہ ان کے تتکبرا، تو تکبر کرے، فیہا اس میں. مراد یہ تھی کہ کس چیز سے نکل جا؟ وہ قرب کا مقام جو حاصل تھا اس قرب کے مقام سے نکل جا. خدا کے قرب میں رہتے ہوئے کوئی تکبر نہیں کر سکتا، یہ مراد ہے. فخرج، پس نکل جا، انکا یقیناً تو ہے، من الصاغرین، من سے الصاغرین چھوٹے، جن کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. چھوٹا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذلیل، یعنی کہ جو مقام سے گرا دیے جاتے ہیں وہ چھوٹے کر دیے گئے، وہ ذلیل کر دیے گئے. اگلی آیت ہے قالا، اس نے کہا یعنی کہ شیطان نے کہا انذرنی، انذرنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے مہلت دے. الا کا مطلب ایسے تو ہوتا ہے طرف یا تک. یوم یبعثون، یوم دن، یبعثون وہ اٹھائے جائیں، یعنی مجھے ایسے دن تک مہلت دے
کہ وہ اٹھائے جائیں. اب یہاں پہ قیامت مراد نہیں, یہاں پہ مراد ہے کہ میں تب تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں یا مجھے تب تک موقع دے کہ جب تک یہ لوگ روحانی طور پہ زندہ نہ ہو جائیں. اب یہ جو نقطہ تھا یوم یبعثون کا کہ جب تک وہ اٹھائے نہ جائیں, اس کا یہ ترجمہ کہ روحانی بیداری, یہ ترجمہ حضرت خلیفہ اول نے بھی کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. آگے چلتے ہیں. قالا, اس نے کہا, یعنی شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے کہا, انکا یقیناً تو من المنذرین, مہلت دیے جانوں والوں میں سے, یعنی کہ مہلت دی. قالا, اس نے کہا, شیطان کہہ رہا, فبما, پس اس وجہ سے کہ, اغویتا, تو نے گمراہ کر دیا, نی مجھے, لأقعدن, میں ضرور بیٹھوں گا. قعدہ کا لفظ نکلتا ہے نا, قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. لأقعدن, میں ضرور بیٹھوں گا, لہم, ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے میں بیٹھوں گا, صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے پر. اب یہاں پہ شیطان اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اغویتنی, کہ میں یہ جو ساری کاروائی کروں گا اس کی وجہ یہ کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں یہ قول شیطان کا, اور شیطان جھوٹا ہے, خدا کسی کو گمراہ نہیں کیا کرتا. ہاں ان معنوں میں یہ بات لی جا سکتی ہے کہ خدا نے اس کو گمراہ ٹھہرایا ہے, گمراہ وہ خود ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے. ورنہ اگر ظاہری معنی لیے جائیں تو یہ تو جھوٹ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کیا کرتا. بڑے ایک مزے کی یہاں پہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پہ, یہ نہیں فرمایا کہ میں غلط راستے پہ بیٹھوں گا, فرمایا جو تیرا سچا راستہ ہے, سیدھا راستہ, میں اس پہ بیٹھوں گا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو آپ کے اپنے بھی بعض عزیز و اقارب جو تھے آپ کے خلاف ہو گئے. انہی عزیز و اقارب میں آپ کے خاندان کے کوئی آپ کا چچیرا بھائی وغیرہ بھی تھا, آپ کا کزن وغیرہ جو بھی تھا, اور بڑھاپے کی عمر کو وہ بندہ پہنچ گیا اور سفید اس کی داڑھی ہو گئی, بڑی بزرگی بظاہر چہرے پہ اس بندے کی تھی, اور وہ بٹالے سے قادیان آنے والی سڑک کے اوپر بیٹھ جاتا تھا, اور کوئی شخص جو اس سڑک پہ آ رہا ہوتا وہ ان سے پوچھتا کہ کدھر جا رہے ہو, اور جب کوئی کہتا کہ جی ہم قادیان جا رہے ہیں تو پوچھتا کہ کیوں جا رہے ہو, تو وہ آگے سے کہتے, اگر کوئی کہتا کہ جی ہم قادیان جا رہے ہیں مرزا صاحب قادیان کے جو ہیں ان کے پاس, تب وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی, میں خود ان کا کزن ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صرف دکانداری اور کچھ بھی نہیں ہے, مذہب کے نام پہ ایک دکان کھولی ہوئی ہے, لوگ آتے ہیں, عز و نیاز کرتے ہیں, کچھ پیسے دے جاتے ہیں, نذرانہ دے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میری مانو, اپنے پیسے بھی بچاؤ, اپنا ایمان بھی بچاؤ, یہاں سے واپس چلے جاؤ. اکثر لوگ تو اس کی بات میں نہ آتے, بعض بیچارے اس کی بات میں آ جاتے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ 2-3 بھائی تھے, وہ آ رہے تھے, اور اسی طرح یہ بزرگ ان میں سے ایک کو ٹکر گئے. تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ ان بزرگ سے بات کر رہا تھا. بزرگ نے اسی طرح سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو, کدھر کو جا رہے ہو. انہوں نے بتایا کہ جی ہم قادیان جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اچھا قادیان کس سے ملنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قادیان میں مرزا صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ کہتا ہے کہ وہی بات کہ میں کزن ہوں, میں گھر کا بھیدی ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کوئی دعوے میں کوئی حقیقت نہیں. اس پر وہ جو بندہ تھا, لڑکا تھا, وہ بہت خوش ہوا. اس نے اپنے بھائیوں کو کہا جلدی آؤ, دوڑ دوڑ کے ادھر آؤ, میں نے تمہیں ملوانا ہے کسی سے. یہ بندہ بھی بڑا خوش کہ لگتا ہے میری بات کا اثر ہو گیا. جب اس کے بھائی آگے تو نے کہا ادھر آؤ, میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ رہا شیطان. اس بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو ہم سنا کرتے تھے کہ شیطان اللہ کے راستے میں بیٹھا ہوتا ہے, آج شیطان کو دیکھ بھی لیا. بس یہی کیفیت مولوی محمد حسین بٹالوی کی بھی ہوا کرتی تھی کہ جو لوگوں کو روکا کرتا تھا بٹالے کے اسٹیشن پہ کہ قادیان کوئی نہ جائے, یہاں تک کہ اس کی جوتیاں جو تھیں, محمد حسین بٹالوی کی جوتیاں گھس گئی. یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے حیات قدسی سے پیش کیا ہے. اس میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پہ ایک مولوی لوگوں کو مولانا غلام رسول راجیگی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے سے روکتا تھا کہ کہیں یہ ان کو تبلیغ کر کے ان کا احمدی نہ بنانے. تو یہ واقعہ اس طرح سے آتا ہے
کہ مولانا غلام رسول راجیکی صاحب حیات قدسی میں خود لکھتے ہیں، موزہ دھدرا میں جو ہمارے گاؤں سے جانب جنوب 1 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، جب میں تبلیغ کے لیے جاتا تو وہاں کا ملا محمد عالم لوگوں کو میری باتوں کے سننے سے روکتا اور اس فتویٰ کفر کی جو مجھ پر لگایا گیا تھا جا بجا تشہیر کرتا۔ آخر اس نے موزہ مذکور کے ایک مضبوط نوجوان جیون خان نامی کو، جس کا گھرانہ جتھے کے لحاظ سے بھی گاؤں کے تمام زمینداروں پر غالب تھا، میرے خلاف ایسا بھڑکایا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گیا اور مجھے پیغام بھجوایا کہ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے گاؤں کا رخ نہ کرنا ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ میں نے جب یہ پیغام سنا تو دعا کے لیے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ میں یہ بتا دوں کہ مولانا غلام رسول راجیکی کون تھے۔ غلام رسول راجیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے۔ یہ وہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پیغام سنا تو دعا کے لیے نماز میں کھڑا ہو گیا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے جیون خان اور ملا محمد عالم کے متعلق مجھے الہاماً بتایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس القائے ربانی کے بعد مجھے دوسرے دن ہی اطلاع ملی کہ جیون خان شدید کولنج میں مبتلا ہو گیا ہے، اور دوسرے دن ہی اطلاع ملی کہ جیون خان شدید کولنج میں مبتلا ہو گیا ہے اور ملا محمد عالم ایک بد اخلاقی کی بنا پر مسجد کی امامت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر کولنج کے دورے کی وجہ سے جیون خان کی حالت یہاں تک پہنچی کہ چند دنوں کے اندر وہ قوی ہیکل جوان مشت استخوان ہو کر رہ گیا، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اور اس کے گھر والے جب ہر طرح کی چارہ جوئی کر کے اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرے اندر یہ وہی کلہاڑیاں اور چھڑیاں چل رہی ہیں جن کے متعلق میں نے میاں غلام رسول راجیکی والوں کو پیغام دیا تھا۔ اگر تم میری زندگی چاہتے ہو تو خدا کے لیے اسے راضی کرو اور میرا گناہ معاف کرواؤ، ورنہ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں ان کے رشتہ دار میرے پاس آئے اور ملا نے ان کو کافی روکا کہ نہ جاؤ۔ گاؤں کے نمبردار کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے مولوی صاحب کے متعلق جواب دیا کہ میاں صاحب اگرچہ ہماری برادری کے آدمی ہیں مگر ان کے گھرانے کی بزرگی کی وجہ سے آج تک ہمارا کوئی فرد ان کی چارپائی پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ میں تو ڈرتا ہوں کہیں اس قسم کی باتوں میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بہرحال آخرکار وہ ہمارے نمبردار کو لے کر مولوی صاحب کے والد کے پاس گئے، یعنی غلام رسول راجیکی صاحب کے والد کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میرے چچا میاں علم دین صاحب اور حافظ نظام دین صاحب کے ہمراہ میرے پاس آئے اور سروں سے سب رشتہ داروں نے پگڑیاں اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دیں اور چیخیں مار مار کر رونے لگے کہ اب یہ پگڑیاں آپ ہمارے سر پر رکھیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ آپ کے قدموں پر دھریاں۔ یہ حالت دیکھ کر میرے والد اور چچا نے سفارش کی کہ ان کو معاف کر دو۔ آخر میں مان کر اپنے بزرگوں کی معیت میں ان کے ساتھ دھدرا پہنچا۔ جیون خان نے جب مجھے آتے ہوا دیکھا تو میری توبہ کہتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اتنا رویا اور چلایا کہ اس کی گریا وزاری سے اس کے تمام گھر والوں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت عجیب بات یہ ہوئی کہ جیون خان جس کو علاقے کے طبیب لا علاج سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، ہمارے پہنچتے ہی افاقہ محسوس کرنے لگا اور جب تک ہم وہاں بیٹھے رہے وہ آرام سے پڑا رہا، مگر جب ہم گاؤں کی طرف واپس جانے لگے تو پھر اس کے درد میں وہی اضافہ ہو گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے پھر مجھے بلایا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں اور جب تک جیون خان پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے آپ ہمارے گھر ہی تشریف رکھیں اور اپنے گاؤں نہ جائیں۔ حضرت مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ادھر محمد عالم اور اس کے ہم نواؤں نے جب میری دوبارہ آمد کی خبر سنی تو جا بجا اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ مریض جسے علاقے کے اچھے طبیب لا علاج بتا چکے ہیں اب لبے گور پڑا ہے، یعنی قبر کے کنارے کھڑا ہے، یہ مرزائی اسے کیا صحت بخشے گا۔ یہ باتیں جب میرے کانوں میں پہنچی تو میں نے جوش غیرت کے ساتھ خدا کے حضور جیون خان کی صحت کے لیے نہایت الہا اور توجہ کے ساتھ دعا شروع کر دی۔ چنانچہ ابھی ہفتہ عشرہ یعنی 7-10 دن بھی نہ گزرا تھا کہ جیون خان کو خدا نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اعجازی برکتوں کی وجہ سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کرشمہ قدرت کا ظاہر ہونا تھا
کہ اس گاؤں کے علاوہ گرد و نواح کے لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور جا بجا اس کا چرچا کرنے لگے کہ آخر مرزا صاحب کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کے مریدوں کی دعا میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے جلالی اور قہری ہاتھ نے ملا محمد عالم کو پکڑا اور اس کی رو سیاہی یعنی اس کے منہ کو کالا کرنے کے لیے اور رسوائی کے بعد اسے ایسا بھیانک مرض میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم کا آدھا طولانی حصہ یعنی آدھا حصہ اس کے جسم کا بالکل سیاہ ہو گیا اور اسی مرض میں اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ حیات قدسی حصہ اول صفحہ 26 تا 28۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح پر شیطان خدا کے سچے راستے سیدھے راستے کی طرف بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کسی جھوٹے کے راستے پہ جا کے بیٹھے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ خدا کی طرف سے کوئی سچا نبی تو نہ آیا بلکہ جھوٹا نبی ہو۔ کوئی بندہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی انسان اس تک پہنچنے سے لوگوں کو روکے اور کہے کہ نہیں اس کے پاس نہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے پاس لوگوں کو جانے سے نہ روکے۔ شیطان کا تو دعویٰ ہی یہ تھا کہ میں روکوں گا ہی ان کو جو تیرے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں گے۔ بس اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی باقی کا جو مضمون ہے اب اس کو آپ کی خدمت میں کل پڑھ کے سناؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ مضمون بہت آگے دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس قسم کے اور کئی واقعات جو ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی کل آئے گا، تو ضرور کلاس میں شامل ہوں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کہیں کہ وہ بھی اس کلاس سے استفادہ اٹھائیں۔